محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتی مگر جو رب ذوالجلال والاکرام پر ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے کئی گنا زیادہ اجر ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں اعلیٰ خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے قریب ہو جانا، اس سے دوستی لگا لینا، اس کا قرب حاصل کر لینا، یہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء کا مقصد حیات رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا زندگی کا مقصد رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کے کئی درجات ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے، کسی کو اللہ اپنا خلیل بناتا ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ محبوب بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، یہ بندے کی بندگی ہے۔ یہ فرق ہے کہ ایک آدمی مجبور ہو کر رب کی پوجا کرے اور دوسرا اس سے محبت، اس کا اجلال، اس کی جلالت، اس کی عظمت دل میں ہو اور ساتھ ساتھ محبت بھی ہو، اس کا خوف اور ہیبت بھی ہو اور ساتھ ساتھ کمال درجے کی محبت بھی ہو۔ آپ بچپن میں تھے، بڑے ہوئے، اسکول کالج میں پڑھتے رہے، کتنے ایسے اساتذہ ہوں گے جن کی بات آپ مانتے تھے مگر ڈرتے ہوئے، اور کتنے اساتذہ ایسے ہوں گے جن کی بات آپ مانتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ ہماری محبت میں فرق نہ آ جائے۔ یہاں آواز تھوڑی کم کرو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ سے محبت کے کئی انداز ہیں۔ بعض لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کی بغاوت کر کے، اپنی منمانی کے ساتھ اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بات مانتے ہوئے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، رب ذوالجلال سے کسی کی ملاقات نہیں ہے، نہ اس کی ذات کو، اس کی طبیعت اور فطرت کو کوئی جانتا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اپنی من مانے طریقے سے خوش نہیں ہوگا۔ وہ انسان نہیں، مخلوق نہیں کہ مخلوق کے طریقے اس پر آزمائے جائیں۔ وہ خالق ہے، اس سے کبھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جس
شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے جس کو اسپیشل آسمانوں پر بلایا گیا، اس ذات سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کن کاموں سے اس کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ صوفیت، ان کا سارا کاروبار محبت پر چلتا ہے۔ محبت پر چلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے طریقے کے ساتھ۔ صفر سے لے کر آخر تک اسلام کے ساتھ ساتھ الگ الگ چلتے ہیں، اور چونکہ مسلمانوں کی کثرت ہے تو پھر اس علاقے میں وہ کتاب و سنت کے ساتھ لٹکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن حکیم حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی کفر کو سچا ثابت کرنا چاہے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس کو وہ اپنے معنوں میں لا کر کے فٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے حقیقی معنی کفر پر دلالت نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا، اس کی جان نکل گئی۔ فرماتے ہیں انہ من عمل الشیطان، یہ تو شیطان والا کام ہو گیا۔ انہ عدو، ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، بڑا گمراہ کرنے والا واضح قسم کا دشمن ہے۔ اب اس سے ایک آدمی یہ گمراہی نکالتا ہے کہ موسیٰ رب کا نبی جس کو مارا وہ اللہ کا دشمن ہی تو ہوگا، تو لہذا اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ نعوذ باللہ، کہا یہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہو گیا، لہذا اللہ کے دشمنوں کو مارو تو یہ شیطان کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے، آیت بتاتی ہے بھائی، نعوذ باللہ۔ تو جو قرآن سے گمراہی نکالنا چاہے، جیسے غامدیت ہے، تشکیک پیدا کرنا۔ ایک دن مجھے فون آیا فیصل آباد سے، وہ صاحب کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام نے بائی کے تھیلے میں کٹورا نہیں رکھا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسا کام کریں۔ وہ جو وہاں سے بھائی آئے تھے انہوں نے خود رکھا تھا، دلیل کوئی نہیں۔ ہر بات میں تشکیک پیدا کرنا، ہر بات میں شک پیدا کرنا، مسلمات جن کو شروع سے ائمہ کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام ہمیشہ متفق اتفاق کے ساتھ جس کو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں شک پیدا کر دینا، یہ بھی ایک مذہب ہے گمراہی کا، شک پیدا کرنا۔ آدمی سمجھے نہ جانے، سب کہہ رہے ہیں، سب آیتیں پڑھتے ہیں، سب احادیث پڑھتے ہیں، معلوم نہیں کون سچا ہے۔ تو کتاب و سنت سے ہٹ کر اللہ سے محبت کرنا اور یہ کہنا نہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر آتا ہے، نہ ہمیں اللہ کی جنت کی ضرورت ہے، ہم تو اللہ کی اگر کوئی تھوڑی بہت پوجا کرتے ہیں تو اس کی محبت میں کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈنڈا دیکھ کر عبادت کرنا اور اللہ کی محبت کے ساتھ عبادت کرنا بہت فرق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہونی چاہیے، اس کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور جنت کا لالچ بھی ہونا چاہیے، سارا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جگہ جگہ پر قرآن حکیم کا بہت بڑا حصہ اس بات پر نازل ہوا، جنت کی صفات، جنت کی وضاحتیں، تاکہ لوگ اس میں رغبت کریں۔ قرآن حکیم کا بہت بڑا حصہ جہنم کے عذاب پر نازل ہوا تاکہ لوگ اس سے بھاگیں، ڈریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آیات بھی ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں آتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے انبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے، ہماری جنت میں رغبت رکھتے ہوئے، ہماری جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے مجھے پکارتے ہیں میرے عذاب اور جہنم سے خوف کھاتے ہوئے اور میری جنت میں طمع رکھتے ہوئے۔ اور جو سونے کی دعا ہے، فرمایا جو آدمی تمام اذکار کرنے کے بعد سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کی اگر رات کو موت ہو گئی، وفات پا گیا، تو اس کی موت فطرت اسلام پر ہوگی۔ اس دعا میں ہے رغبتا و رہبتا الیکا، اللہ تیری جنت میں رغبت کرتے ہوئے، تیری جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جہنم کا ڈر بھی ہو، جنت کا لالچ بھی ہو، لیکن یہ نوبت نہ آئے کہ ہمیں جہنم سے ڈرا کر کوئی کام کیا جائے یا جنت کے لالچ میں کام کروایا جائے ہم سے۔ ہم کریں رب ذوالجلال کی محبت میں سارے کام، لیکن یہ پیچھے ہو کہ اگر آڑے ٹیڑے چلے تو یہ بھی موجود ہے، وہ بھی موجود، یہ تصور موجود ہو۔ جیسے ایک بچہ وہ ڈنڈے کے ڈر سے ہوم ورک کر کے آتا ہے، ایک بچہ اسٹار کم ہونے کے خوف سے کر کے آتا ہے، اسٹار کم ہو جائیں گے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام کے عذاب سے ڈر تو اپنی جگہ پر موجود رہنا چاہیے اور اس کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، تو ابا کا خوف کم رہ جاتا ہے، اللہ چاہے تو کچھ محبت موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ بالکل 2-3 سال کا، 4 سال کا ہوتا ہے، اس وقت محبت کم، خوف زیادہ ہوتا ہے، ابا پٹائی کرے گا۔ اور جب 10-12 سال کا ہوتا ہے تو تقریباً محبت اور خوف برابر کے ہوتے ہیں۔ بچہ محتاج ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ہر کام میں ابا کا محتاج ہے، اس کا ڈر بھی ہے اور اس سے محبت بھی ہے، خدمت بھی کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال سے ہماری ڈیل وہ محبت کی بھی ہونی چاہیے، جنت کے لالچ کی بھی ہونی چاہیے، اللہ کے عذاب کے خوف کی بھی ہونی چاہیے۔ صوفیت اس کا انکار کرتی، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے آڑے تیڑے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے کرتے ہم فنا فی اللہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ فنا فی اللہ کا معنی ایک ہو گئے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ گر جائیں اس کلمے سے کہ بندہ اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ بندہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور آپ نے کبھی قوالیوں میں منصور الحلاج کا نام سنا ہوگا، منصور سولی چڑھ گیا، یہ تو سنا ہی ہوگا۔ یہ کون ہے منصور؟ یہ جب خط لکھتا تو لکھتا من جانب اللہ، یہ خط میں نہیں لکھ رہا، اللہ لکھ رہا ہے۔ اور کہتا ایک یہ تھا، ایک ابن عربی تھا، تاریخ میں 2 ہوئے ہیں، ایک ابن العربی ہوا ہے، یہ مالکی فقہ کا بہت بڑا نیک آدمی، مفسر قرآن ہے، اور ایک ابن عربی ہوا ہے بغیر الاسلام کے، یہ بہت بڑا صوفیوں کا باپ ہے اور بہت ہی گٹر عقیدے کا مالک ہے۔ کہتا تھا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف، بندہ رب ہے، رب بندہ ہے، تو پھر معلوم نہیں کہ عبادت کون کرے اور کس کی کرے، نعوذ باللہ۔ ان قلت عبد فهو رب، اگر میں کہوں بندہ عبادت کرے تو وہ تو رب ہے، اور اگر میں کہوں رب عبادت کرے تو پھر اس کو کس نے مکلف کیا؟ وَإِن قُلْتُ رَبٌ فَأَنَّىٰ يُكْلَفُ۔ اور فارسی میں بھی
اس 31ویں پارے کی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو من شدی میں تو شدی، اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو میں ہو گیا میں تم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور آپ نے یہ سب نہیں سنا تو اتنا تو سنا ہی ہوگا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، کہ یہ بھی نہیں سنا تو بڑے اچھے لوگ ہو بھائی آپ، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، کوئی بشر نہیں، سب رب ہے نعوذ باللہ۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، ہر چیز میں تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی تو رب ذوالجلال کو دل میں گھسا دیتا ہے، مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ چاہیدا، ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ یہ بھی 31ویں پارے کی آیت ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے۔ تیرے دل میں عشقیاں مشوقیاں ہوں، تیرے دل میں سازشیں ہوں، چوری کے ارادے ہوں، ڈکیتی کے منصوبے بنتے ہوں، اور وہاں تیرا رب رہتا ہے نعوذ باللہ ظالم۔ طریقہ اس کا کیا ہے کہ من مرضی کے مختلف وظیفے اور قوالیاں سن سن کر بولے اب یہ سنا ہو گیا، سر ہلا ہلا کر جب الا اللہ کہنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلی کلاس کیا ہے، لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے کہ لا الہ کہہ دیا کوئی الہ نہیں، اگر بیچ میں موت آ گئی تو تم تو اس پر مر گئے کہ تمہارا کوئی الہ نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے لا الہ کو چھوڑ دو، الا اللہ کہا کرو۔ دیکھو، اور آپ نے سنا ہوگا الا اللہ کا سر ہلاتے اور کہتے چلے جاتے، اور سر ہلانے کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ دماغ خراب ہو جاوے جھول جھول کر، تو پھر کہیں گے کہ یہ پہنچ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اگلی کلاس میں اللہ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تو اللہ ہو، تو اللہ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کو کاٹو اب کہو اللہ اللہ اللہ، وہ کلمہ جو تیری جنت کی ضمانت تھا، 99 رجسٹر ایک آدمی کے ایک پلڑے میں گناہوں سے بھرے ہوئے، کوئی نیکی نہیں، ایک لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑا ہوا، اپنے عمل اور قول سے اس کی نفی نہیں کی، وہ ایک پلڑے میں فرمایا مالت بہن لا الہ الا اللہ، اس کا لا الہ الا اللہ نیچے، اور سارے 99 رجسٹر اور ہر رجسٹر جہاں تک نظر جاتی ہے وہ اوپر ہو جائیں گے۔ اتنا قیمتی کلمہ، اس کو ایسے جھگیڑا اور ادھیڑا، ایسے اس کے حصے بکھرے کیے کہ آخر میں کہنے لگا گلے کی چھٹی کروا دو، منہ بند رکھو، ناک سے سانس لو اور گردن گھما کر سینے پر ضربیں لگاؤ، یہی تیرا کلمہ ہے، یہی تیری توحید ہے، اور یہی تیرا ایمان ہے، یہی تیرا اسلام ہے۔ اور پھر سانس لینا بھی بند کر دو، خالی سینے سے آواز نکالو، اور اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ پہنچ گیا ہے، اب یہ ثنا فی اللہ ہو گیا نعوذ باللہ، اب اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک صوفی کہہ رہا تھا بہت بڑے جلسے میں، مت پوچھا کرو کہ یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یہ دیکھا کرو کہ کسی نہ کسی کی جھولی میں بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا۔ یاد رکھو، کوئی جتنا چاہے فلسفہ بیان کر دے، ایک سوال ہے میرا، آپ بھی ایک سوال کیا کرو کہ تیرا یہ جو پہنچا ہوا ہے یا غیر پہنچا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہے یا نیچے ہے، مرتبے اور مقام میں، شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہے یا ادنا ہے؟ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ ہم گئے، بڑا معلوم ہوا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں بہت بڑے پہنچے ہوئے، جا کر ملے، وقت نماز ہوا، ہم نے کہا چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو بولے آپ جاؤ، ہم گئے واپس آئے تو پھر بیٹھا ہوا ہے، تو کہا بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ تو کہتے بہت بڑے ولی ہیں، تو کہتا حضرت مدینہ میں پڑھ کر آئے ہیں، تو
تو کہتا روٹی کھانے ہمارے گھر آ جاتا ہے، پھر روٹی بھی وہیں کھا لیا کرے جا کر، وہاں روٹی نہیں ملتی، نہیں پڑھتے، نہیں نماز پڑھتے، رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اس پر عمل نہیں کرتے، اپنی پیرلر مکمل الگ سے شریعت بنائی ہوئی ہے۔ تقریباً 19 جلدوں میں ایک تفسیر ہے عربی زبان میں، اور ہے ساری صوفیت۔ اس میں کہتا ہے حدثنی قلبی عن ربی، میرے رب نے مجھے حدیث بیان، میرے دل نے مجھے میرے رب سے حدیث بیان کی۔ مرزا قادیانی کا کیا قصور ہے بھائی؟ ڈائریکٹ کشف ہوتا ہے، کشف کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ رب کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 پارے قرآن کے ایک رکعت میں پڑھ جاتے ہیں، حتی تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور تقریباً اتنا ہی رکوع ہوتا ہے اور اتنا ہی سجدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرے قرب کا بہترین طریقہ، میرا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ میرے عائد کردہ فرائض پر عمل کیا جائے۔ یہی پر نفی ہو جاتی صوفیت، وہ نہیں کرتے۔ کہنا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ تم شریعت والے ہو، ہم طریقت والے ہیں، مطلب وہ شریعت والے نہیں ہیں۔ جب شریعت والے نہیں ہیں تو اسلام سے کیا تعلق ہے؟ شریعت کا نبی تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقت کا بھی تو کوئی نبی لاؤ نا آپ۔ ما تقرب الی عبدی بشیء، میرا بندہ کسی اور کام سے اتنا میرے قریب نہیں آ سکتا جتنا ان عبادات کی وجہ سے آ سکتا ہے جو میں نے فرض کیے ہیں۔ اللہ کے فرض کردہ عائد کردہ فرائض، فرضی نماز، فرضی روزہ، فرضی حج، فرضی زکوٰۃ، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں بندے پر، یہ بہترین طریقہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، ان کو بوجھ نہ سمجھا کرو، بلکہ رب ذوالجلال کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان مانو کہ جس طریقے سے وہ زیادہ قریب آتا ہے، جس طریقے سے رب ذوالجلال کے بندہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس طریقے کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا۔ اگر اللہ فرض نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ فرضوں کا بھی وہی حال ہوتا جو ہماری تہجد کا حال ہے، آنا۔ فرض روزوں کا بھی وہی حال ہوتا جو ہمارے نفلی روزوں کا حال ہے۔ اور اگر اللہ ان فرائض کو ہم پر لازم نہ کرتا، ہم ان کا اہتمام نہ کرتے، اور ہم سے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین طریقہ چھوٹ گیا ہوتا، تو پھر اللہ کا احسان نہیں کہ جو طریقہ اللہ کو زیادہ محبوب تھا، جو کام رب کو زیادہ پسندیدہ تھا، اللہ نے ہم پر فرض کر کے بہت بڑا احسان کر دیا، تاکہ ہم فرض سمجھ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، پھر فرائض کے بعد جو مزید کسر رہ جاتی ہے وہ بندہ نفلی عبادت کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے، ہمیشہ جہاز ایئرپورٹ پر اتارے گا تو ٹیکسی لینی پڑے گی، بحری بیڑا گہرے پانی میں تک پہنچے گا تو آگے پھر چھوٹی چیزیں آپ کو تھوڑے پانی تک لے کر آئیں گی۔ رب ذوالجلال والاکرام کے قریب تر فرائض لے جاتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے وہ کسر نکلتی ہے نفلی عبادات کے ساتھ۔
نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد میں نفلی عبادات، سورج نکلنے کے بعد 2 یا 4 نفل ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندے کے 360 جوڑ ہیں، ہڈیوں کے جوڑ 360 ہیں، اور ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے ان جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا بندے پر لازم ہو جاتا ہے، اور وہ صدقہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کر دینا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، کسی کو اچھی نصیحت کر دینا، اچھا مشورہ دے دینا، ہر قسم کی خیر خواہی کرنا، یہ صدقہ ہے۔ اور اگر یہ سارے کاموں کی بجائے اگر صرف 2 رکعتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی جائیں تو یہ سارے کے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا کرنا، روٹین میں دن اور رات کے تمام نوافل 2 کر کے ادا کرنے چاہیے، لیکن ظہر سے پہلے والے 4 ان نوافل میں سلام نہ پھیرنا زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 رکعات قبل الظہر لیس بینہن تسلیم، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ان کے بیچ میں سلام نہ پھیرو تو ان کے لیے جنت کے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ظہر کے بعد 2 یا 4 رکعتیں، اثر سے پہلے 4 رکعتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ پھر مغرب سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، ہر اقامت اور اذان کے درمیان میں نماز ہے، ہر اقامت اور اذان کے درمیان میں نماز ہے، ہر اقامت اور اذان کے درمیان میں نماز ہے۔ تو مغرب بھی اذان اور اقامت ہے، اس کے بیچ میں بھی نماز ہوئی۔ دوسری روایت میں صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی یبتدرون السواریہ، مسجد نبوی کے ستونوں کے پیچھے جلدی جلدی جا کر 2 رکعتیں ادا کرتے، یہاں تک کہ اجنبی آدمی آ کر سمجھتا کہ شاید نماز پڑھی جا چکی، اس کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ پھر آخر میں فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھیں۔ آج کل اس کے ساتھ بڑی نفرت کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ نماز کا وقت بہت کم ہے۔ اگر نماز کا وقت اتنا کم ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے فرض نماز وقت سے باہر چلی جاتی ہے، تو جو آدمی آخری رکعت میں آ کر ملا ہے اور 2 رکعتیں بعد میں پڑھ رہا ہے، اس کے فرض نماز اس کے وقت سے باہر نہیں جاتے۔ ایک آدمی 2 پہلے پڑھ کر 3 بعد میں پڑھے، جب اس کی نماز ختم ہوگی اس وقت ہی اس کی ختم ہوگی جو تیسری رکعت میں آیا تھا اور 2 بعد میں پڑھ رہا ہے، اس کی پھر نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ اور جب رمضان ہوتا ہے تو 10-10 منٹ کھانے میں لگ جاتے ہیں، اس وقت نماز وقت سے باہر کیوں نہیں چلی جاتی؟ ایسی کوئی بات نہیں، نماز کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے مغرب کی نماز کا وقت، جب سے سورج کی ٹکیا گم ہوئی اور جب تک مشرق اور مغرب کا منظر ایک نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو آپ 2 رکعتیں پڑھا کریں۔ اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور اس کے بعد جو وتر ہیں، وتر کا تعلق عشاء کے ساتھ نہیں ہے۔ وتر عشاء اور فجر کے درمیان میں ایک مستقل نماز ہے، اس کی ایک مستقل حیثیت ہے، اس کو وتر بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ یہ چاروں نام اس عبادت کے ہیں، اس کا نہ فجر سے تعلق ہے نہ عشاء کے ساتھ تعلق۔
یہ خواب خواہ کی بات ہے کہ عشاء کی رکعتیں 17 ہو گئیں، اب نہ کوئی پوری کر سکے اور نہ نماز پڑھے۔ عشاء کی رکعتیں 4 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کا مالک ہے، اس کا حق ہے کہ شریعت سازی کرے۔ میرے جیسے ناچیز طالب علم، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایسی عبادات فرض کرے جو اللہ نے فرض نہ کی ہوں۔ کوئی سبری کبری ملا کر بھی 17 رکعتیں شریعت میں ثابت نہیں کر سکتا۔ عشاء کی رکعتیں 4۔ ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے جی مجھے شریعت کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ کہتا حل علیہ غیرہن، یہ فرضوں کے علاوہ اور بھی کوئی چیز فرض ہے؟ فرمایا نہیں۔ آگے چلیے، فرمایا رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کہتا حل علیہ غیرہن، اور بھی کوئی فرض ہے روزے؟ کہا نہیں۔ ساری باتیں بتانے کے بعد لفظوں پر غور کرو، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کہا اللہ کی قسم ہے نہ ان فرائض سے کمی کروں گا نہ ان پر اضافہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنا۔ ایک روایت میں افلح واللہ ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات کو پورا کرے، فرائض پر پورا خیال رکھے اور نوافل اگرچہ ادا نہ کرے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی کامیابی کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں کہ ہم نفلی عبادات نہ کریں۔ ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو نماز فرض بھی نہیں پڑھتے، ان سے ہم کہیں کہ آپ کم از کم فرض تو پورے کیا کرو، اور جو فرائض پڑھنے کے عادی ہو چکے اللہ کے فضل سے ان کو ہم یہ سبق پڑھائیں کہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے وہ پوری کرنے کے لیے ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے۔ وہ روزوں کی شکل میں ہو، وہ صدقات اور عطیات کی شکل میں ہو، وہ نمازوں کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کی جائے تاکہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ میرا قرب نفلوں کے ساتھ حاصل کرتا ہے، نفل نماز کے، نفل روزے کے، نفل عمرے اور حج کے، زکوٰۃ کے، اس کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ ہے طریقہ رب کے قرب کا۔ یہاں سے ولایت ملتی ہے۔ ولایت کو ٹوکری نہیں جو بڑا چھوٹے کو پکڑا دیتا ہے، صاحب وہ فلاں فوت ہو گیا اس نے ولایت اس کو دے دی تھی۔ کوئی بندہ ولایت نہیں دیتا۔ جو بندہ ولایت دے گا وہ اپنی ولایت دے گا، اللہ کی ولایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اپنی ولایت خود دیتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے فرائض ادا کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی جائیں۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یہ دوسری حدیث ہے، تو رب ذوالجلال جبریل امین کو لسٹ دیتا ہے، جبریل لبیک و سعدیک، حاضر ہوں۔ کہا یہ بندہ، یہ اس کا ایڈریس ہے، یہ میں رب اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین واپس آتے ہیں، ان کے ساتھی فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ کہا رب ذوالجلال فلاں بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ منادی کر دیتے ہیں دنیا میں، وَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الدُّنْيَا، رب ذوالجلال والاکرام کی محبت کی وجہ سے، اس کی تاثیر کی وجہ سے دنیا والوں میں اس کی بات میں قبولیت حاصل ہو جاتی ہے، دنیا والوں میں
اس کی بات کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کا عقیدہ، اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اترنے لگ جاتی ہے، دنیا والے اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کی بات کو سمجھتے اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ سارا ہونے کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، جب پھر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی بات ضرور مانتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اور میں کبھی کسی کام کے کرنے میں تردد کا شکار نہیں ہوتا، میرا فیصلہ ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لیکن ایک کام کرتے وقت میں رب تردد اور ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں، وہ کام یہ ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، میرے فرشتے اس کی روح نکالنے چلے جاتے ہیں اور یہ مرنا نہیں چاہتا، اور میری اور اس کی چاہتیں ایک ہو چکی ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہے۔ اب یہ مرنا نہیں چاہتا اور میں مارنا چاہتا ہوں، یہاں میں تردد کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی چاہت ہے نہ مرنے کی تو نہ مارا جائے، اور میرا اٹل فیصلہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں منٹ سیکنڈ پر اس کو واپس بلا لیا جائے۔ میرا ہی فیصلہ اس کو مارنے کا ہے، اور میری محبت کا تقاضا اس کو نہ مارنے کا ہے۔ اس وقت میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا قرب، یہ ہے اس کی محبت جو حاصل ہوتی ہے اس کی عبادات کرنے سے۔ اس حدیث سے بھی لٹکنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، گویا نعوذ باللہ اللہ وہ بندہ بن جاتا ہے، بندہ اللہ ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں، تو مطلب ایک ہو گیا ہے۔ پناہ طلب کرنے والا کمزور نکما انسان ہے، پناہ دینے والا طاقتور رب ذوالجلال ہے، ایک نہیں ہوا۔ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں، مانگنے والا بھکاری کمزور ناتواں انسان ہے اور دینے والا رب ذوالجلال ہے، ایک نہیں ہوا۔ میں اس کی روح نکالتے وقت تردد کا شکار ہوتا ہوں، مارنے والا اللہ ہے، مرنے والا انسان ہے، ایک نہیں ہوا۔ یہ خود حدیث ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک نہیں ہوئے، تو پھر اس بات کا کیا مطلب کہ میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں؟ اس کا معنی صاف واضح آپ نے بیان فرمایا کہ ہماری اور اس کی چاہتیں ایک ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ گانے نہ سنے، وہ نہیں سنتا، وہ کان میرا ہے، میری بات مانتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ لاہور چلے جاؤ، اس محکمے میں میرا آدمی موجود ہے، میرے آدمی کا معنی میں نے جنا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، نہیں، وہ میری بات مانتا ہے اس لیے میرا آدمی ہے۔ میں اس کے کان بنتا، اس کا ہاتھ بنتا کا معنی اس کا ہاتھ اور کان اور اس کے پاؤں میری بات مانتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے۔ اس کا دل کچھ چاہتا رہے کہ یہ کام کروں، میں نہیں چاہتا، اس کے کان، اس کے اعضاء میری اطاعت کرتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر میری بات میرے احکام کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وہ میرے ہاتھ ہے، اس کے نہیں ہے، ورنہ بندہ بندہ رہتا ہے اور اللہ اللہ رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر شیطان ابھارنے لگے تو اس بات کا اندازہ لگایا کرو کہ نہ جانے میں رب کے قرب اور محبت میں کتنا آگے جا چکا ہوں،
اب اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی محبت میں فرق نہ آ جائے۔ گھروں میں میری بہنیں میرے بھائی کتنی چیز سالن روٹی ضائع کر دیتے ہیں، طالب علم بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس بات کو مت دیکھا کرو کہ یہ چیز چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، یہ دیکھا کرو کہ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے، ضائع کرنے والے، اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی چیز ضائع کرنے کی وجہ سے میری اور اللہ کی محبت میں فرق آ جائے۔ محبت میں فرق آ گیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کو پڑھا کرو، اس کا ترجمہ سیکھا کرو اور غور کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن کو ناپسند کرتا ہے۔ انہ لا يحب الکافرین ولا یرضی لعبادہ الکفر واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فلاں کو پسند نہیں کرتا، اللہ واللہ يحب المتقین، اللہ متقی کو پسند کرتا ہے۔ جن جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے ان کو کرتے چلے جاؤ، جن چیزوں کو رب ذوالجلال ناپسند کرتا ہے ان سے بچتے چلے جاؤ۔ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، رب کی محبت ہوگی، اللہ سے دوستی لگے گی، رب ذوالجلال جج ہوگا، تو ملزم بنا کر پیش کیا جائے گا، اور تیرا اس جج سے جب دوستانہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔